بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور سلاسل دیو۔ دوپہر کا وقت تھا۔ خواجہ عمرو یار اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی چاند کی چیخیں سنائی دیں تو وہ یک لخت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ چاند کو کیا ہو گیا ہے؟ عمرو یار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو یار۔ اسی لمحے عمرو یار کو چاند کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے چارپائی سے نیچے اترا اور چپلیں پہن کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے چاند؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا بچھو نے تمہارے پاؤں پر کاٹ لیا ہے؟ عمرو یار نے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں کھڑی چاند سے مخاطب ہو کر کہا۔ چاند کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی عمرو یار کی نظر چاند کے قریب کھڑے دیو پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور لہیم شہیم دیو تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے دائیں بائیں دو سینگ تھے جو اوپر کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ دیو کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس کے سر پر تاج تھا اور اس کی گردن میں ہیروں کے ہار تھے۔ ارے شہزادے ارزنگ دیو تم؟ چاند گھبراؤ مت، یہ ارزنگ دیو ہے میرا دوست، یہ پرستان سے آیا ہے۔ عمرو یار نے اس دیو کا تعارف کرواتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس دیو کی طرف بڑھا۔ چاند جو خوف بھری نظروں سے دیو کی طرف دیکھ رہی تھی، عمرو یار کی بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اس دیو کا نام ارزنگ دیو تھا اور وہ پرستان ریاست کا پھولستان کا شہزادہ تھا۔ اس کی منگنی پرستان کی دوسری ریاست گلاب نگر کی شہزادی سورنگ پری سے ہو چکی تھی۔ عمرو یار نے بھی ریاست گلاب نگر کے بادشاہ کی دعوت پر منگنی میں شرکت کی تھی۔ اس کی شہزادہ ارزنگ دیو سے بھی دوستی ہو گئی تھی، مگر عمرو یار اس وقت شہزادہ ارزنگ دیو کو دیکھ کر وہاں حیران ہو گیا تھا۔ شہزادہ ارزنگ دیو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اسے پریشان دیکھ کر عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ ضروری کسی کام کے سلسلے میں اس سے ملنے آیا ہوگا۔ عمرو یار، میں تمہارے پاس ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، شہزادہ ارزنگ دیو نے پریشان لہجے میں کہا۔ میری مدد کی ضرورت ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ عمرو یار نے کہا۔ عمرو یار، میرا خیال ہے ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، شہزادہ ارزنگ دیو نے کہا۔ ہاں آؤ بیٹھو، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ شہزادہ ارزنگ دیو کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ اس نے چاند کو مشروب لانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عمرو یار اور شہزادہ ارزنگ دیو علیحدہ علیحدہ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے تو عمرو یار نے اس سے پوچھا۔ عمرو یار، شہزادی سورنگ پری اغوا ہو گئی ہے، شہزادہ ارزنگ دیو نے کہا تو عمرو یار یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اوہ، کس نے شہزادی سورنگ پری کو اغوا کیا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ سلاسل دیو نے، شہزادہ ارزنگ دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ سلاسل دیو، یہ کون ہے اور اس نے کیوں شہزادی سورنگ پری کو اغوا کیا ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ انتہائی ظالم، سفاک اور طاقتور دیو ہے، اس سے مقابلہ کرنا کسی دیو کے بس کی بات نہیں ہے۔ پرستان کے سب دیو اس سے بے حد ڈرتے ہیں۔ سلاسل دیو ریاست گلاب نگر کے شاہی محل میں ملازم تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ بادشاہ تاشنگ کو بتائے بغیر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر ہی شاہی سپاہیوں نے اسے بہت تلاش کیا تھا، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا تھا۔ تقریباً 2 سال کے بعد وہ محل میں واپس آ گیا۔ بادشاہ تاشنگ نے اس سے پوچھا کہ وہ 2 سال کہاں غائب رہا ہے تو سلاسل دیو نے بتایا کہ اسے ایک جادوگر نے اغوا کر کے قید کر دیا تھا۔ اب وہ بڑی مشکل سے اس جادوگر کی قید سے نکل کر واپس گلاب نگر آ گیا ہے۔ گلاب نگر آنے کے بعد اس نے بادشاہ تاشنگ سے شہزادی سورنگ پری کا رشتہ مانگا اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شہزادی سورنگ پری کی شادی اس سے نہ کی تو وہ شہزادی سورنگ پری کو اغوا کر کے لے جائے گا۔
اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جادوگر بن گیا ہے اور اس کے پاس بے حد جادوئی طاقتیں ہیں۔ بادشاہ تاشنگ کو سلاسل دیو پر بے حد غصہ آیا، چنانچہ انہوں نے شاہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ سلاسل دیو کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے، لیکن سلاسل دیو جادو کے ذریعے وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک کنیز نے آ کر بادشاہ تاشنگ کو بتایا کہ شہزادی سورنگ پری بھی اپنے کمرے سے غائب ہے۔ شہزادی سورنگ پری کو سلاسل دیو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ سلاسل دیو کو بہت تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں شاہی نجومی سے بھی معلوم کیا گیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ جب مجھے شہزادی سورنگ پری کے اغوا کا علم ہوا تو میں فوراً ریاست نگر پہنچ گیا اور میں نے بھی سلاسل دیو کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہے کہ تم ظالموں کے خلاف کام کرتے ہو، اور تم نہ صرف سلاسل دیو کے بارے میں معلوم کر لو گے بلکہ تم شہزادی سورنگ پری کی بازیابی کے لیے بھی میری مدد کرو گے۔ کیا تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ بے فکر رہو، میں تمہیں اس کام کے لیے منہ مانگا انعام دوں گا۔ شہزادہ ارزنگ دیو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ منہ مانگے انعام کا سن کر امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسی لمحے کمرے میں امرو عیار کا خادم مشروب سے بھرے 2 گلاس اٹھائے داخل ہوا۔ اس نے ایک گلاس شہزادہ ارزنگ دیو اور دوسرا امرو عیار کے سامنے میز پر رکھا اور ارزنگ دیو کو خوف بری نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ شہزادہ ارزنگ دیو، مشروب پیو، امرو عیار نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، تو شہزادہ ارزنگ دیو نے گلاس اٹھایا اور گونٹ گونٹ مشروب پینے لگا۔ امرو عیار کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ سلاسل دیو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے تلاش کرنا امرو عیار کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر وہ شہزادہ ارزنگ دیو کے سامنے زنبیل کے محافظ بونے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا امرو عیار، شہزادہ ارزنگ دیو نے کہا۔ شہزادہ ارزنگ دیو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں سلاسل دیو کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا۔ امرو عیار نے کہا تو شہزادہ ارزنگ دیو کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ امرو عیار، تمہارا بے حد شکریہ۔ شہزادہ ارزنگ دیو نے امرو عیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے مشروب پی لیا تھا، اسی لیے امرو عیار کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ ارزنگ دیو، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، امرو عیار نے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر اس نے زنبیل کھولی اور محافظ بونے کو باہر آنے کا حکم دیا، تو اسی لمحے امرو عیار کا ہم شکل زنبیل کا محافظ بونا زنبیل سے باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ محافظ بونے نے موزبانہ لہجے میں کہا۔ محافظ بونے، تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، پھر اور کوئی بات کرتے ہیں۔ امرو عیار نے غصے سے اسے گورتے ہوئے کہا، تو محافظ بونا گھبرا گیا۔ اوہ آقا امرو عیار، میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ السلام علیکم، محافظ بونے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، اگر آئندہ تم بھول گئے تو سخت سزا دوں گا، امرو عیار نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آقا، آئندہ نہیں بھولوں گا۔ اچھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے، پرستان کی ریاست گلاب نگر کی شہزادی سورنگ پری کو سلاسل دیو نے اغوا کر لیا ہے۔ مجھے فوری معلوم کر کے بتاؤ کہ سلاسل دیو کہاں ہے اور اس نے شہزادی سورنگ پری کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ امرو عیار نے کہا۔ بہت بہتر آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک جماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ جبکہ امرو عیار اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ امرو عیار جانتا تھا کہ محافظ بونا طلسمی صلاحیتوں کا مالک ہے، اسی لیے وہ ابھی سلاسل دیو کے بارے میں معلوم کر کے آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونا واپس آ گیا تو امرو عیار نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ بونے نے اسے سلام کیا۔ کیا معلوم ہوا ہے سلاسل دیو کے بارے میں؟ امرو عیار نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔
آقا سلاسل دیو کالی وادی میں رہتا ہے، مگر وہاں شہزادی سورنگ پری موجود نہیں ہے۔ میں نے اپنی طلسماتی طاقتوں کے ذریعے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں معلوم کرنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ شاید سلاسل دیو نے سورنگ پری پر کوئی خاص جادوئی عمل کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہو رہا۔ سلاسل دیو نے 2 سال ایک جادوگر کی شاگردی کی ہے اور اس سے جادو سیکھا ہے۔ اب اس کے پاس بے پناہ جادوئی طاقتیں ہیں۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امرو عیار کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں ابھر آئیں۔ کیا سلاسل دیو نے کالی وادی میں اپنا جادو محل بنا رکھا ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ نہیں آقا، وہ ایک غار میں رہتا ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ حتمی بات ہے کہ سلاسل دیو نے ہی شہزادی سورنگ پری کو اغوا کیا ہے؟ امرو عیار نے کہا۔ جی ہاں آقا، یہ حتمی بات ہے، کیونکہ میں جب سلاسل دیو کے غار میں پہنچا تو سلاسل دیو وہاں بیٹھا شہزادی سورنگ پری کا نام لے رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ سلاسل دیو کہہ رہا تھا کہ شہزادی سورنگ پری، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ساری زندگی بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہو گی اور اسی حالت میں مر جاؤ گی۔ محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم واپس زنبیل میں چلے جاؤ، امرو عیار نے کہا، اور اس نے زنبیل کھول لی تو محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا زنبیل میں چلا گیا۔ امرو عیار مڑا ہی تھا کہ وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کمرے کے دروازے پر اس کی بیوی چاند تارا کھڑی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے چاند تارا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ امرو عیار نے کہا۔ اس کی بات سن کر چاند تارا کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ میں تو سمجھتی تھی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، چاند تارا نے کہا تو امرو عیار کو اس پر بے حد غصہ آ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو چاند تارا، کیا میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں؟ امرو عیار نے غصے سے کہا۔ ابھی تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ حالانکہ کمرے میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم دیواروں سے باتیں کر رہے تھے، چاند تارا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو عیار سمجھ گیا کہ جب وہ محافظ بونے سے باتیں کر رہا تھا تو چاند تارا کمرے میں آئی تھی اور اسے بولتا دیکھ کر وہ یہی سمجھی تھی کہ امرو عیار پاگل ہو گیا ہے اور دیواروں سے باتیں کر رہا ہے۔ امرو عیار نے منہ بنایا اور پھر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا جہاں شہزادہ ارزنگ دیو بیٹھا ہوا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے امرو عیار؟ شہزادہ ارزنگ دیو نے پوچھا۔ شہزادہ ارزنگ دیو، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سلاسل دیو کہاں موجود ہے، امرو عیار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شہزادہ ارزنگ دیو بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہاں ہے وہ خبیث دیو؟ شہزادہ ارزنگ دیو نے چونکتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے اسے وہی تفصیل بتا دی جو اسے محافظ بونے نے بتائی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سلاسل دیو واقعی اب جادوگر بھی بن گیا ہے، پھر تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بے حد مشکل ہے، وہ تو جادو کے ذریعے مجھے جلا کر راہ کر دے گا۔ امرو عیار، تم سلاسل دیو کو ہلاک کر دو تو پرستان والوں پر یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، اس کی وجہ سے سارے پرستان کے دیو بہت پریشان ہیں، شہزادہ ارزنگ دیو نے کہا۔ میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا ہے اسی لیے میں سلاسل دیو کو ہلاک کرنے ضرور جاؤں گا، مگر میرا ایک اصول ہے، امرو عیار نے شہزادہ ارزنگ دیو کے گلے میں موجود ہیروں کے ہاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اصول؟ کیسا اصول؟ شہزادہ ارزنگ دیو نے پوچھا۔ شہزادہ ارزنگ، میرا اصول ہے کہ میں کسی بھی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے نیک شگون کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور لیتا ہوں، اسی لیے اگر تم مجھے پیشگی کچھ انعام دو تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ امرو عیار نے لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر جواب دیا تو شہزادہ ارزنگ دیو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ امرو عیار، تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا ہے، بہرحال میں نیک شگون کے طور پر تمہیں ضرور کچھ دوں گا، شہزادہ ارزنگ دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے گلے سے ایک ہار اتار کر امرو عیار کی طرف بڑھا دیا تو امرو عیار نے ہار یوں جپٹا جیسے بلی چچڑوں پر جپٹتی ہے
اس نے ہار پر ایک نظر ڈالی اور پھر اسے زنبیل میں رکھ دیا۔ اب تم مہم پر روانہ ہو گئے؟ شہزادہ ارزنگ دیو نے پوچھا۔ میں تھوڑی دیر تک مہم پر روانہ ہو رہا ہوں، امرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ امرو عیار، میری ایک درخواست ہے کہ تم مجھے اس مہم میں اپنے ساتھ لے چلو۔ میں اپنے ہاتھوں سے سلاسل دیو کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ بے فکر رہو، میں تمہیں اس کا علیحدہ سے انعام دوں گا، بلکہ مجھ سے پیشگی انعام لے لو، شہزادہ ارزنگ دیو نے کہا، اور پھر اس نے گلے میں پہنے ہوئے سارے ہار اتار کر امرو عیار کو دے دیے۔ اوہ کیا یہ سب ہار میرے ہو گئے ہیں؟ امرو عیار نے خوشی سے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ ہاں، بلکہ مہم کی کامیابی کے بعد بھی مزید انعام دوں گا، شہزادہ ارزنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو عیار کی باتیں پھیل گئیں۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تو اسے چاند تارا دکھائی دی جو چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امرو عیار کے چہرے پر اوس پڑ گئی، کیونکہ امرو عیار جانتا تھا کہ شہزادہ ارزنگ دیو نے جتنے بھی ہار اسے دیے ہیں وہ سب چاند تارا اس سے لے لے گی، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی چاند تارا ایسا کر چکی تھی۔ اس کی بیوی اسے دیکھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن امرو عیار جانتا تھا کہ وہ جب مہم سے واپس آئے گا تو چاند تارا اس سے ہیروں والے ہار لے لے گی۔ کیا بات ہے امرو عیار، تم پریشان ہو گئے ہو؟ کیا یہ ہار کم ہے؟ شہزادہ ارزنگ دیو نے امرو عیار کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، یہ کم نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، امرو عیار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے وہ سارے ہار زنبیل میں رکھ لیے۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ مہم پر لے جاؤ گے؟ شہزادہ ارزنگ دیو نے کہا۔ تم میرے ساتھ مہم پر جانا چاہتے ہو؟ مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، مگر میرا مشورہ ہے کہ تم میرے ساتھ مہم پر نہ جاؤ، نہ جانے میرے ساتھ کیا حالات پیش آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلاسل دیو تمہیں نقصان پہنچا دے۔ ہاں، البتہ میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں سلاسل دیو کو زندہ پکڑ کر تمہارے پاس لے آؤں گا، اور تم اپنے ہاتھوں سے اسے ہلاک کر دینا، امرو عیار نے کہا۔ ٹھیک ہے امرو عیار، جیسے تمہاری مرضی، شہزادہ ارزنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو عیار مسکرا دیا۔ اب تم اپنے ہار تو واپس نہیں لوگے جو تم نے مجھے ابھی دیے ہیں؟ امرو عیار نے پوچھا۔ اسے شاید خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شہزادہ ارزنگ دیو اپنے ہار اسے واپس نہ لے لے، لیکن شہزادہ ارزنگ دیو بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، یہ سب ہار تم اپنے پاس ہی رکھ لو، اور مجھے اب اجازت دو، شہزادہ ارزنگ دیو نے کہا۔ تو امرو عیار خوش ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں جلد ہی سلاسل دیو کو پکڑ کر تمہارے پاس لے آؤں گا، امرو عیار نے کہا۔ تو شہزادہ ارزنگ دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے کمرے سے باہر صحن میں آ کر فضا میں چھلانگ لگائی اور بلندی کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد امرو عیار بھی گھر سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دربار حمزہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس مہم پر روانہ ہونے کے لیے سردار امیر حمزہ سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ کالی وادی کے ایک وسیع و عریض غار میں دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں ترتیب کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ ان میں چند کھوپڑیاں بڑی تھیں اور چند کھوپڑیاں چھوٹی تھیں، لیکن ہر کھوپڑی کی آنکھوں میں دیے جل رہے تھے، جن کی روشنی غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس غار میں ایک دیو پتھر پر بیٹھا ہوا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دیو بے حد خوفناک اور طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ اس دیو نے زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا جس پر لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی کلائیوں میں زرد رنگ کے 2 کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس دیو کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر پر بیلوں کی طرح مڑے ہوئے 2 لمبے لمبے سینگ تھے۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں۔ اس دیو کا نام سلاسل دیو تھا۔ سلاسل دیو پرستان کی ریاست غلاب نگر کا رہنے والا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بے حد ظالم، شفاق اور طاقتور دیو ہے، اور پرستان کا کوئی بھی دیو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ پرستان کے سب دیو اس سے ڈرتے تھے اور اس سے دور دور رہتے تھے۔ سلاسل دیو گلاب نگر کے بادشاہ
تاشنگ کے محل میں ملازم تھا۔ اسے بادشاہ تاشنگ کی بیٹی شہزادی سورنگ پری بے حد پسند تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے بادشاہ تاشنگ سے شہزادی سورنگ پری کا رشتہ مانگا تو وہ نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ وہ اسے گرفتار بھی کروا سکتے تھے۔ اسی لیے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ وہ شہزادی سورنگ پری کو اغوا کر کے لے جائے اور اس سے شادی کر لے۔ سلاسل دیو کو جادو سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جادوگر بن جائے اور اس کے پاس جادوئی طاقتیں ہوں۔ چنانچہ وہ بادشاہ تاشنگ کو بتائے بغیر پرستان سے نکل کر انسانی دنیا میں آ گیا اور اس نے ایک جادوگر کی شاگردی اختیار کر لی۔ اس جادوگر کا نام کاکم جادوگر تھا۔ وہ کالی وادیوں میں ایک غار میں رہتا تھا۔ وہ بے حد بوڑھا اور لاغر تھا، لیکن اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں تھیں۔ اس نے سلاسل دیو کو جادو سکھایا اور اسے جادوئی طاقتیں دیں۔ سلاسل دیو کاکم جادوگر کے پاس 2 برس رہا۔ ان 2 برسوں میں اس نے بہت سی جادوئی طاقتیں حاصل کر لیں۔ ایک دن کاکم جادوگر بیمار ہو گیا۔ کیونکہ وہ بے حد بوڑھا جادوگر تھا، اسی لیے وہ بیماری کی حالت میں مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد سلاسل دیو کالی وادی سے نکل کر پرستان پہنچ گیا۔ پرستان کے دیووں کو جب اس کی آمد کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوئے۔ سلاسل دیو نے وہاں اپنا جادو محل تعمیر کر لیا۔ اس کا محل بے حد خوبصورت تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ تاشنگ کے محل میں گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ 2 سال کہاں غائب رہا ہے۔ اس نے بادشاہ تاشنگ کو فرضی کہانی سنا دی کہ اسے ایک جادوگر نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ پھر اس نے بادشاہ تاشنگ سے شہزادی سورنگ پری کا رشتہ مانگا تو بادشاہ تاشنگ غصے میں آ گیا اور اس نے شاہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ سلاسل دیو کو گرفتار کر کے قید کر دیں۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جادو کے ذریعے وہاں سے غائب ہو گیا اور غیبی حالت میں شہزادی سورنگ پری کو اغوا کر کے کالی وادی میں آ گیا۔ اس نے شہزادی سورنگ پری سے کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر سورنگ پری نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس نے سلاسل دیو کے چہرے پر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ تھپڑ کھا کر سلاسل دیو کو شہزادی سورنگ پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے شہزادی سورنگ پری کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو اس سے ہلاک کر دے گا۔ پھر بھی شہزادی سورنگ پری نہ مانی اور اس نے وہاں سے فرار ہونا چاہا، مگر سلاسل دیو نے جادو سے شہزادی سورنگ پری کے دونوں پر غائب کر دیے، جس کی وجہ سے شہزادی سورنگ پری فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر سلاسل دیو نے شہزادی سورنگ پری کو بے ہوش کر کے اس پر ایک خاص جادوئی عمل شروع کر دیا۔ جادوئی عمل وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کرتا تھا۔ سلاسل دیو شہزادی سورنگ پری پر جو جادوئی عمل کر رہا تھا وہ 40 دن پر محیط تھا اور اس عمل سے شہزادی سورنگ پری کا دماغ بدل جانا تھا۔ جیسے ہی 40 دن مکمل ہو گئے تو شہزادی سورنگ پری کا دماغ بدل جائے گا۔ شہزادی سورنگ پری کے دماغ سے اپنے والدین اور اپنے منگیتر شہزادہ ارزنگ دیو کی تصاویر غائب ہو جائیں گی۔ اس کے دماغ میں صرف یہ بات ہوگی کہ سلاسل دیو اس کا منگیتر ہے اور پھر وہ سلاسل دیو سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ سلاسل دیو کو یہ عمل کرتے ہوئے 36 دن ہو گئے تھے اور عمل مکمل ہونے میں باقی 4 دن رہتے تھے۔ سلاسل دیو نے شہزادی سورنگ پری کو کالی وادی سے سینکڑوں میل دور سرخ وادی میں ایک پہاڑی کے غار میں پہنچا دیا ہے۔ شہزادی سورنگ پری جس غار میں موجود تھی وہ غار چاروں طرف سے بند تھا۔ اس غار میں سلاسل دیو کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے سلاسل دیو مطمئن تھا۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب شہزادی سورنگ پری کے دماغ میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور پھر سلاسل دیو اس سے شادی کر لے گا۔ سرخ وادی کے جس غار میں شہزادی سورنگ پری بے ہوشی کے عالم میں قید تھی، سلاسل دیو نے اس غار میں ایسا خاص جادوئی خسار قائم کر دیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر شہزادی سورنگ پری کے بارے میں معلوم کرنا چاہے تو وہ معلوم نہیں کر سکے گا۔ خاص جادوئی حصار کا منتر
اس کے استاد کاکم جادوگر نے بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی سلاسل دیو کو بتایا تھا کہ اس خاص جادوئی حصار کا توڑ کسی دوسرے جادوگر کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے سلاسل دیو پوری طرح مطمئن تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ تاشنگ اپنی بیٹی شہزادی سورنگ پری کے بارے میں یقیناً کسی نجومی سے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا تو بادشاہ تاشنگ بہت پریشان ہوگا۔ مجھے معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس بادشاہ تاشنگ نے نجومی سے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں کیا معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سلاسل دیو نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ مارا تو اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت نمودار ہو گئی۔ وہ عورت بے حد بوڑھی تھی، اس کے سر کے بال برف کی مانند سفید تھے، اس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھیں، اس کی آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں اور اس کی ناک طوطے کی ناک کی طرح لمبی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے سیاہ لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ یہ بوڑھی عورت سلاسل دیو کی جادوئی طاقت تھی۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس بوڑھی عورت نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بگولی، پرستان کی ریاست گلاب نگر کے شاہی محل میں جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ بادشاہ تاشنگ نے شہزادی سورنگ پری کو میری قید سے چھڑانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ سلاسل دیو نے تحکمانہ لہجے میں اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، میں ابھی گئی اور ابھی واپس آئی۔ بوڑھی عورت نے، جس کا نام سلاسل دیو نے بگولی لیا تھا، موزبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گئی۔ سلاسل دیو بگولی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی سے انتظار کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے بگولی نمودار ہو گئی۔ سلاسل دیو بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بگولی، کیا خبر لائی ہو؟ سلاسل دیو نے پوچھا۔ آقا، میں بہت بری خبر لائی ہوں، بگولی نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو سلاسل دیو اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ بری خبر؟ کیا بری خبر ہے؟ جلدی بتاؤ، سلاسل دیو نے تیز لہجے میں کہا۔ آقا، بری خبر یہ ہے کہ شہزادی سورنگ پری کے منگیتر شہزادہ ارزنگ دیو نے امرو عیار کی خدمات حاصل کر لی ہے اور امرو عیار کالی وادی کی طرف آ رہا ہے، بگولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سلاسل دیو ایک مرتبہ پھر سے بے اختیار چونک پڑا۔ امرو عیار یہ کون ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتا، سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بگولی حیرت بھری نظروں سے سلاسل دیو کو دیکھنے لگی۔ آقا، تم امرو عیار کو نہیں جانتے؟ حیرت ہے، بگولی نے کہا تو سلاسل دیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں جانتا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا تم امرو عیار کو جانتی ہو؟ سلاسل دیو نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی امرو عیار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آقا، میں امرو عیار کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امرو عیار وہ انسان ہے جس سے ساری دنیا کے جادوگر ڈرتے ہیں۔ اس نے اب تک سینکڑوں جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ جس جادوگر کی راہ پر لگ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اب وہ آپ کی راہ پر لگ گیا ہے تو آپ خود کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، بگولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا وہ جادوگر ہے؟ سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے بگولی کی بات بری لگی تھی۔ نہیں آقا، امرو عیار جادوگر نہیں ہے، مگر وہ دنیا کا سب سے عیار اور مکار انسان ہے۔ بہت سے جادوگروں نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی جادوگر اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکا۔ امرو عیار کے پاس ایک زنبیل ہے جس میں طلسماتی چیزیں ہیں، وہ ان طلسماتی چیزوں کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے، بگولی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ میری راہ پر کیوں لگ گیا ہے؟ سلاسل دیو نے پوچھا۔ کیونکہ تم نے شہزادی سورنگ پری کو اغوا کر لیا ہے۔ بادشاہ تاشنگ اور شہزادہ ارزنگ دیو نے تمہیں ہر جگہ بہت تلاش کیا تھا، مگر انہیں کہیں نہ ملے تو شہزادہ ارزنگ دیو امرو عیار کے پاس چلا گیا۔
اس کی عمرو عیار سے دوستی ہے، اس نے عمرو عیار کو تمہارے بارے میں بتا دیا۔ عمرو عیار نے تمہارے بارے میں معلوم کر لیا اور اب عمرو عیار کالی دیوی کی طرف آ رہا ہے۔ بگولی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سلاسل دیو کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم نے بادشاہ تاشنگ کی بات سنی ہے؟ سلاسل دیو نے کہا، آقا، میں پرستان جا رہی تھی تو مجھے راستے میں شہزادہ ارزنگ دیو دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، پھر میں نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تو مجھے یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں اور میں پرستان جانے کا ارادہ ترک کر کے یہاں آ گئی تاکہ تمہیں عمرو عیار کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ بگولی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سلاسل دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بگولی، بے شک آج تک کوئی جادوگر عمرو عیار کو ہلاک نہیں کر سکا، مگر میں اسے ضرور ہلاک کروں گا اور ایسی عبرت ناک موت ماروں گا کہ دنیا کے سب جادوگر مجھ پر رقص کریں گے، اور تم دیکھنا ایسا ہی ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ سلاسل دیو نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بگولی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تم جاؤ، میں اس عمرو عیار کو دیکھتا ہوں، سلاسل دیو نے بگولی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ مڑ کر غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلاسل دیو چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پھونک مار دی۔ مجھے عمرو عیار کی شکل دکھائی جائے، سلاسل دیو نے تیز لہجے میں کہا تو یک لخت اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک منظر ابھر آیا اور پھر چند لمحوں کے بعد اس منظر میں عمرو عیار کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ سلاسل دیو غور سے عمرو عیار کی شکل دیکھنے لگا۔ عمرو عیار کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ارے، یہ تو بوڑھا انسان ہے، یہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ ہا ہا ہا، یہ میرے ساتھ کیا مقابلہ کر سکے گا؟ یہ تو مرنے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ یہ تو میرے ایک تھپڑ کی مار ہے، میرا ایک تھپڑ ہی اسے دوسری دنیا پہنچا دے گا۔ ہا ہا ہا، سلاسل دیو نے کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید عمرو عیار نوجوان اور انتہائی طاقتور انسان ہوگا جو اس کی قید سے شہزادی سورنگ پری کو آزاد کرانے آ رہا ہے، مگر عمرو عیار کو دیکھ کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ چند لمحے عمرو عیار کی شکل دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پھونک ماری تو یک لخت عمرو عیار کی شکل غائب ہو گئی۔ او نہیں، بیچارہ عمرو عیار، اسے آج تک کوئی جادوگر ہلاک نہیں کر سکا، مگر میں اسے ہلاک کروں گا اور میرا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ سلاسل دیو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمرو عیار پر ترس آ رہا ہو۔ وہ اٹھا اور غار کے دہانے کے بالکل سامنے پہنچ کر اس نے ایک منتر پڑھا اور زمین پر پھونک ماری تو اسی لمحے ایک کرسی نمودار ہو گئی۔ سلاسل دیو اس کرسی پر بیٹھ گیا اور عمرو عیار کی آمد کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ عمرو عیار نے سردار امیر حمزہ کو شہزادی ارزنگ دیو کی آمد کا مقصد بتایا تو انہوں نے فوراً اسے مہم پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ اب عمرو عیار طلسمی کلین پر سوار کالی وادی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کالی وادی شمال کی طرف تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر تھی اور چونکہ طلسمی کلین کے اڑنے کی رفتار بھی بے حد تیز تھی، اسی لیے عمرو عیار شام ہونے سے پہلے ہی کالی وادی میں پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف سیاہ رنگ کی بڑی بڑی پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ عمرو عیار کے حکم پر طلسمی کلین زمین پر اتر گیا تو عمرو عیار طلسمی کلین سے اترا اور اس نے اسے تہ کر کے واپس زنبیل میں رکھ لیا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے سلاسل دیو کی غار کی تلاش تھی، چونکہ محافظ بونے نے اسے سلاسل دیو کی غار کی نشانی نہیں بتائی تھی، اسی لیے عمرو عیار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلاسل دیو کا غار کیسے تلاش کرے۔ چنانچہ اس نے زنبیل کھول کر محافظ بونے کو باہر آنے کا حکم دیا تو محافظ بونا زنبیل سے باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ السلام علیکم آقا، محافظ بونے نے اس بار عمرو عیار سے بات کرنے سے پہلے سلام کیا تو عمرو عیار نے اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ محافظ بونے،
سلاسل دیو کا غار کس طرف ہے؟ غار کی کوئی نشانی بھی ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ آقا، سلاسل دیو کا غار اس طرف ہے، اور اس کے غار کی یہ نشانی ہے کہ اس غار کے دہانے کا رنگ زرد ہے۔ محافظ بونے نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واپس زنبیل میں جاؤ، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا۔ عمرو عیار نے کہا۔ بہت بہتر آقا، آپ سلاسل دیو کے غار میں جانے سے پہلے جادو شکن انگوٹھی پہن لیں تاکہ آپ سلاسل دیو کے ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہ سکیں، اور زنبیل بھی کھول کر رکھیں تاکہ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو میں آپ کے کام آ سکوں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زنبیل کھول لی تو محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا واپس زنبیل میں چلا گیا۔ پھر عمرو عیار نے زنبیل سے جادو شکن انگوٹھی نکال کر دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی اور اس کی طرف بڑھنے لگا جدھر محافظ بونے نے سلاسل دیو کے غار کی نشاندہی کی تھی۔ عمرو عیار بڑے غور سے ایک غار کا دہانہ دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے ایک موڑ تھا اور دائیں طرف گہری کھائی تھی۔ پھر جیسے ہی عمرو عیار مڑ کر دوسری طرف پہنچا تو وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی اسے ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا جو زرد رنگ کا تھا۔ اس غار کا دہانہ بہت بڑا تھا اور اس کے آگے کوئی پتھر نہیں پڑا ہوا تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی سلاسل دیو کا غار ہے، چنانچہ وہ اس غار کی طرف بڑھنے لگا۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور غور سے غار کے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اندر آ جاؤ عمرو عیار، میں کافی دیر سے تمہارا منتظر ہوں۔ عمرو عیار ابھی غار کے اندر جھانک ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک انسانی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آواز یقیناً سلاسل دیو کی ہے اور اسے اس کی آمد کا پتہ چل گیا ہے۔ عمرو عیار چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ غار میں داخل ہو گیا۔ غار کی دیواروں پر چاروں طرف انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے روشنیاں نکل کر غار کو روشن کر رہی تھیں۔ سامنے ہی کرسی پر ایک لہیم شہیم اور باری جسامت کا دیو بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اسے دیکھ کر عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی سلاسل دیو ہے۔ عمرو عیار اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی تم سے ہی ملنے آیا ہوں سلاسل دیو، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیوں ملنے آئے ہو، سلاسل دیو نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم کیا جانتے ہو، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری آمد کا مقصد اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے تو میں تمہارے استقبال کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ تم میرے غار میں آ تو گئے ہو لیکن یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے، سلاسل دیو نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ عمرو عیار کچھ سمجھ پاتا سلاسل دیو نے اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عمرو عیار اچھل کر پشت کے بل ایک طرف جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ عمرو عیار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی لمحے سلاسل دیو نے اسے گریبان سے پکڑا اور اوپر اٹھایا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ عمرو، تم مجھے ہلاک کرنے اور شہزادی سورنگ پری کو آزاد کرانے آئے ہو، لیکن میں تمہیں زندگی سے ہی آزاد کر دوں گا، سلاسل دیو نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے عمرو عیار کو سر سے بلند کر کے زمین پر پٹاخ دیا تو عمرو عیار ایک مرتبہ پھر پشت کے بل زمین پر گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ سلاسل دیو نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ پھر عمرو عیار کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اور چیخو، جتنا چیخ سکتے ہو چیخ لو، مگر تمہاری چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، چیخو چیخو، سلاسل دیو نے غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور عمرو عیار کو دوبارہ فضا میں بلند کر کے زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمرو عیار کے حلق سے ایک مرتبہ پھر دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔
سلاسل دیو کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، میں حیران ہوں کہ دنیا کے سب جادوگر تم سے ڈرتے ہیں، مگر تم میرے سامنے تو کسی مچھر سے بھی کمتر ثابت ہوئے ہو۔ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے۔ سلاسل دیو نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اور ایک مرتبہ پھر وہ عمرو عیار کی طرف بڑھا۔ عمرو عیار کے قریب پہنچ کر وہ جیسے ہی اسے گریبان سے پکڑنے کے لیے جھکا تو اسی لمحے عمرو عیار نے اس کی ران پر لات مار دی، لیکن سلاسل دیو پر عمرو عیار کی لات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ عمرو عیار نے اسے دوسری لات مارنے کی کوشش کی تو سلاسل دیو نے اس کی لات پکڑ لی اور اسے ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح اٹھا لیا اور پھر اسے دائرے کی صورت میں گھمانے لگا۔ ارے کمبخت، رک جاؤ، مجھے مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گا، رک جاؤ رک جاؤ، عمرو عیار نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، لیکن سلاسل دیو نہ رکا بلکہ اس کے گھومنے کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ عمرو جانتا تھا کہ اگر سلاسل دیو نے اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا وہ اٹھتا ہوا دیوار سے ٹکرا جائے گا اور اس کا سر پاش پاش ہو جائے گا۔ یوں گھمانے سے عمرو عیار کی زنبیل بھی اس کے بازو سے نکل کر دائیں طرف، جبکہ اس کی پگڑی اس کے سر سے اتر کر بائیں طرف جا گری تھی۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے اس صفاق دیو سے بچائے، کوئی ہے، عمرو عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ دراصل محافظ بونے کو آوازیں دے رہا تھا تاکہ وہ اس کی جان سلاسل دیو سے بچائے، کیونکہ سلاسل دیو تو اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے عمرو عیار، آج تمہاری موت یقینی ہے، میں تمہیں اب چھوڑ رہا ہوں، سلاسل دیو نے کہا اور پھر اس نے یک لخت عمرو عیار کو چھوڑ دیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو عیار بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح ایک دیوار کی طرح بڑھتا چلا گیا، اس سے پہلے کہ عمرو عیار سر کے بل دیوار سے ٹکرا جاتا۔ اسی لمحے زنبیل کے محافظ بونے نے زنبیل سے غیبی حالت میں نکل کر اور بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر عمرو عیار کو جپٹا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی سے زنبیل میں ڈال دیا اور خود عمرو عیار کی قد و قامت میں آ کر ظاہر ہوا۔ اس دیوار سے جا کر ٹکرایا جس دیوار کی طرف سلاسل دیو نے عمرو عیار کو پھینکا تھا۔ وہ چونکہ طلسمی بولا تھا، اسی لیے دیوار سے ٹکرانے سے اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، البتہ وہ عمرو عیار کے انداز میں چیخ مار کر زنبیل پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر سلاسل دیو کہکے لگانے لگا اور کہکے لگاتے ہوئے وہ محافظ بونے کو گریبان سے پکڑنے کے لیے اس کے قریب پہنچا تو محافظ بونا یک لخت اس کی ٹانگوں سے گزرتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ یہ دیکھ کر سلاسل دیو تیزی سے پلٹا اور محافظ بونے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب، ابھی تم تڑپ رہے تھے اور پھر تم یکدم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا نام عمرو عیار ہے اور تم جیسے بزدل اور پاگل دیو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ محافظ بونے نے عمرو عیار کے لب و لہجے میں کہا تو سلاسل دیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے مجھے بزدل کہا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ عمرو عیار، سلاسل دیو نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، بزدل کو بزدل نہ کہوں تو کیا بہادر کہوں؟ محافظ بونے نے سلاسل دیو کو اور زیادہ غصہ دلاتے ہوئے کہا تو وہ انتہائی غصیلے انداز میں تیزی سے محافظ بونے کی طرف بڑھا۔ محافظ بونے کے قریب پہنچ کر اس نے جیسے ہی اسے گردن سے پکڑنا چاہا تو محافظ بونے نے اس کے سر پر تھپڑ مار دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز سے غار گونج اٹھا۔ سلاسل دیو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تھپڑ کھا کر مزہ آیا؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے سلاسل دیو کو؟ سلاسل دیو نے غراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر وہ محافظ بونے کی طرف بڑھا، لیکن اس مرتبہ محافظ بونے نے فضا میں اچھل کر لات سلاسل دیو کے سینے پر ماری تو سلاسل دیو اٹھتا ہوا پشت کے بل دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ محافظ بونے نے ایک مرتبہ پھر اچھل کر لات اس کے سینے پر ماری تو وہ دوبارہ پشت کے بل دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔
اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا تھا اور آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ عمرو عیار کے اندر اتنی پھرتی اور طاقت کیسے آ گئی تھی کہ وہ اچھل اچھل کر اسے لاتے مار رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ عمرو عیار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ سلاسل دیو اپنا سر بار بار جھٹک رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں تاریکی پھیل گئی تھی۔ پھر وہ پہلو کے بل زمین پر گرا اور بے سدھ ہو گیا۔ محافظ بونا اس کے قریب آ کر اسے کہنے لگا، بڑی جلدی بے ہوش ہو گیا ہے۔ محافظ بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر وہ زنبیل کی طرف بڑھا۔ اس نے زنبیل کھول کر عمرو عیار کو باہر نکال دیا تو زمین پر بے ہوش پڑے سلاسل دیو کو دیکھ کر عمرو عیار کے چہرے پر بے پناہ غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ خبیث دیو نے مجھے بہت مارا ہے، میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا، اس نے تو آپ کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں بر وقت آپ کو نہ بچاتا تو آپ اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی، عمرو عیار نے کہا۔ آقا، آپ یہ بات کر کے مجھے شرمندہ مت کیا کریں، آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار نے ممنون نظروں سے محافظ بونے کو دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی اگر محافظ بونا بر وقت اسے نہ پکڑ لیتا تو اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکا ہوتا۔ اسے رسیوں سے باندھ دو تاکہ میں اس سے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں معلوم کر سکوں، عمرو عیار نے کہا۔ تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سلاسل دیو کی طرف بڑھا۔ اس نے دیو کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے ایک طرف پڑی عمرو عیار کی زنبیل اٹھائی اور اس میں سے رسی نکال کر اس نے زنبیل عمرو عیار کے حوالے کی اور خود سلاسل دیو کی طرف بڑھا۔ اس نے سلاسل دیو کے دونوں ہاتھ کرسی کی پشت کی طرف کر کے رسی سے باندھ دیے۔ اب اگر سلاسل دیو ہوش میں آنے کے بعد بھی منتر پڑھ لیتا تو وہ آزاد نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ پھر عمرو عیار نے زنبیل سے طلسمی عطر نکال کر سلاسل دیو پر چھڑک دیا۔ طلسمی عطر بے بو تھا اور اس کی یہ خاصیت تھی، سلاسل دیو ہوش میں آنے کے بعد خود کو غائب کرنے کا کوئی منتر پڑھ کر خود پر پھونک مارتا تو اس کا منتر ناکام ہو جاتا، بلکہ جب تک طلسمی عطر کا اثر سلاسل دیو پر رہتا اس وقت تک سلاسل دیو کا کوئی منتر بھی کام نہیں کر سکتا تھا، اور طلسمی عطر کا اثر کافی دیر تک رہتا تھا، اسی لیے عمرو عیار مطمئن تھا۔ اب اسے ہوش میں لاؤ، عمرو عیار نے کہا۔ تو محافظ بونا سلاسل دیو کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس نے سلاسل دیو کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ 8ویں تھپڑ پر ہی سلاسل دیو کو ہوش آ گیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر محافظ بونا اس کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلاسل دیو نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کرسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسما کر رہ گیا۔ پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر عمرو عیار پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیا تم نے مجھے رسی سے باندھا ہے؟ سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے تمہیں باندھا ہے، اب تمہیں جتنے منتر یاد ہیں وہ پڑھ کر خود کو آزاد کرا سکتے ہو تو کرا لو، عمرو عیار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو سلاسل دیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو عیار، تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے باندھ کر قید کر لو گے؟ ہرگز نہیں، میں ابھی آزاد ہو جاؤں گا، پھر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بگولی تمہارے بارے میں ٹھیک کہتی تھی کہ تم نہایت خطرناک انسان ہو، کاش میں تمہیں غار میں داخل ہوتے ہی ہلاک کر دیتا، سلاسل دیو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری، لیکن اس کے منتر کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سلاسل دیو نے پھر منتر پڑھ کر خود پر پھونکیں ماری، لیکن اس کے کسی بھی منتر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تب سلاسل دیو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارا کوئی بھی منتر کام نہیں کرے گا سلاسل دیو،
عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو سلاسل دیو نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا کوئی بھی منتر کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرا جادو کیوں کام نہیں کر رہا؟ سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو اس مرتبہ بھی اس کے جادو نے کام نہ کیا۔ تمہارا کوئی بھی منتر کام نہیں کرے گا سلاسل دیو۔ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں چاہوں تو تلوار کے ایک ہی وار سے تمہاری گردن اڑا دوں۔ اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو میرے ساتھ تعاون کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عمرو عیار نے کہا۔ تعاون؟ کیسا تعاون؟ سلاسل دیو نے کہا۔ سلاسل دیو، مجھے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں بتاؤ، تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ عمرو عیار نے کہا تو سلاسل دیو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، سلاسل دیو نے انکار میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوچ لو سلاسل دیو، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، عمرو عیار نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، سلاسل دیو نے ایک مرتبہ پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار سمجھ گیا کہ سلاسل دیو ضدی طبیعت کا مالک ہے، اسی لیے آسانی سے نہیں مانے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے ایک کوڑا نکال لیا۔ تمہیں بتانا ہی ہوگا سلاسل دیو، چاہے مجھے تمہاری کھال ہی کیوں نہ ادھیڑنی پڑ جائے، عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کوڑے کو فضا میں لہرا کر زمین پر مارا تو شڑاپ کی آواز پیدا ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلاسل دیو کے چہرے پر خوف کے تاثرات نہ ابھرے۔ تو عمرو عیار نے سلاسل دیو کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ کوڑے سلاسل دیو کو لگ رہے تھے، لیکن اس کے حلق سے ایک مرتبہ بھی چیخ نہ نکلی تھی۔ بتاتے ہو یا نہیں؟ بولو سلاسل دیو، عمرو عیار نے رک کر سلاسل دیو سے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، سلاسل دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری کھال ادھیڑ کر ہی رہوں گا، عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سلاسل دیو کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ کافی دیر تک سلاسل دیو کو کوڑے مارتا رہا۔ مسلسل کوڑے مارنے سے عمرو عیار بری طرح تھک گیا تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس نے سلاسل دیو کو دیکھا تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ بتاتے ہو یا نہیں؟ عمرو عیار نے اکھڑے سانس کی وجہ سے رک رک کر پوچھا۔ تم مجھے جتنے مرضی کوڑے مار لو، بے شک مجھے ہلاک کر دو، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اگر تم مجھے مار بھی دو گے تو تمہیں شہزادی سورنگ پری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ میں نے شہزادی سورنگ پری کو جس غار میں قید کیا ہے، اس غار کو میں ہی کھول سکتا ہوں، سلاسل دیو نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار کو اس پر غصہ آ گیا۔ بہت ہی ڈھیٹ ہو تم۔ خیر، میرا نام بھی عمرو عیار ہے اور میں تم سے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں الٹا کیوں نہ لٹکانا پڑے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کوڑا فضا میں لہرایا تو شڑاپ کی آواز پیدا ہوئی۔ آقا میری بات سنیں، اس سے پہلے کہ عمرو عیار کوڑا سلاسل دیو کو مارتا، اسی لمحے محافظ بونے نے عمرو عیار کو مخاطب کیا تو عمرو عیار رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چونکہ محافظ بونے کی آواز عمرو عیار کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا تھا، اسی لیے سلاسل دیو کو پتہ ہی نہ چلا۔ آقا یہ بہت ہی ضدی دیو ہے، آپ اسے جتنے بھی کوڑے ماریں گے یہ نہیں بتائے گا، اسی لیے آپ حکیم لک لک بسروی کی مجون قوت دماغی کھا کر اس کا ذہن اپنے کنٹرول میں کر کے اس سے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں معلوم کریں، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو عیار یک لخت اچھل پڑا۔ اسے یہ یاد ہی نہ رہا تھا کہ وہ سلاسل دیو کا ذہن اپنے کنٹرول میں کر کے اس سے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے۔ اب محافظ بونے نے اسے بتایا تو اس کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کوڑے کو زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی اور اس کا ڈھکن کھول لیا۔ اس ڈبیا میں حکیم لک لک بسروی کی دی ہوئی مجون قوت دماغی تھی۔ عمرو عیار نے تھوڑی سی مجون قوت دماغی نکال کر کھائی اور ڈبیا بند کر کے واپس زنبیل میں رکھ لی۔ سلاسل دیو حیرت بھری نظروں سے عمرو عیار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیا چیز کھائی ہے؟ سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن عمرو عیار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
جب اس نے مجنون قوت دماغی کھا لی تو پھر وہ سلاسل دیو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، عمرو عیار نے یک لخت سلاسل دیو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو سلاسل دیو نے بے اختیار عمرو عیار کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس نے عمرو عیار کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے ایک جھٹکا لگا اور اسے اپنے دماغ میں ہلچل سی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ یہ میرے دماغ کو کیا ہو رہا ہے؟ سلاسل دیو نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ سلاسل دیو، تمہارا دماغ اب میرے کنٹرول میں آ گیا ہے، بولو ہاں، عمرو عیار نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، میرا دماغ تمہارے کنٹرول میں ہے، سلاسل دیو نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ عمرو عیار کا غلام بن گیا ہو۔ تم وہی کرو گے جو میں تمہیں بتاؤں گا، بولو ہاں، عمرو عیار نے کہا۔ ہاں، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے، سلاسل دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کہ تم نے شہزادی سورنگ پری کو کہاں چھپایا ہوا ہے؟ عمرو عیار نے کہا۔ شہزادی سورنگ پری؟ مجھے سلاسل دیو نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ چیخ مار کر کرسی سمیت پشت کے بل زمین پر گر گیا اور بندہ ہونے کی وجہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر عمرو عیار بکھلا گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ عمرو عیار نے پریشان لہجے میں کہا۔ مجھے کھول دو، میرے دل میں شدید درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، سلاسل دیو نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو عیار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کہیں یہ مکاری تو نہیں کر رہا؟ عمرو عیار نے دھیمے لہجے میں محافظ بونے سے کہا۔ آقا، ہو سکتا ہے کہ واقعی اسے تکلیف ہو رہی ہو، آپ اسے کھول دیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار ششو پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عمرو عیار، میں مر جاؤں گا، سلاسل دیو نے کہا۔ تو عمرو عیار بکھلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر سلاسل دیو مر گیا تو وہ شہزادی سورنگ پری کو کہاں تلاش کرے گا۔ چنانچہ اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر نکالا اور پھر اس نے خنجر سے سلاسل دیو کی رسیاں کاٹ دیں۔ رسیاں کٹتے ہی سلاسل دیو آزاد ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ پانی پانی، سلاسل دیو نے پانی مانگتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن غار میں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ محافظ بونے، پانی لے آؤ جلدی، کہیں یہ کم بخت مر ہی نہ جائے، عمرو عیار نے محافظ بونے سے کہا۔ تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ محافظ بونے کے غائب ہوتے ہی عمرو عیار سلاسل دیو کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ اچانک سلاسل دیو نے اس کی گردن پکڑ لی اور دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو عیار کے حلق سے خرخراہٹ نکلنے لگی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا عمرو عیار، سلاسل دیو نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے عمرو عیار کو ایک دیوار کی طرف اچھال دیا۔ عمرو عیار کا سر دیوار سے ٹکرایا اور پھر وہ دھڑم سے نیچے آ گرا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا اور اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے سلاسل دیو کی طرف دیکھا جو ہپ ہپ کی آوازوں کے ساتھ چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ عمرو عیار نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ دھڑم سے دوبارہ زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے محافظ بونا وہاں آ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک گلاس تھا جس میں پانی تھا۔ اس نے جب صورتحال بدلی ہوئی دیکھی اور سلاسل دیو کو عمرو عیار کی طرف بڑھتا دیکھا تو اس نے گلاس میں موجود پانی سلاسل دیو پر پھینک کر خود کو ظاہر کر دیا تاکہ سلاسل دیو خوفزدہ ہو جائے۔ پانی گرنے پر سلاسل دیو تیزی سے مڑا۔ چونکہ محافظ بونا عمرو عیار کا ہم شکل تھا، اسی لیے جب سلاسل دیو نے اسے دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں کیونکہ اس کے سامنے بھی عمرو عیار کھڑا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر زمین پر پڑے عمرو عیار کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ کیا مطلب؟ دو عمرو عیار؟ اوہ، سلاسل دیو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ محافظ بونے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
وہ سلاسل دیو کے پیچھے جائیں یا عمرو عیار کو دیکھے۔ عمرو عیار دھندلی آنکھوں سے محافظ بونے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محافظ بب بونے، عمرو عیار نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں تاریکی پھیل گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ غار سے نکلتے ہی سلاسل دیو ایک طرف نہایت تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ اس کے دوڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے موت کو دیکھ لیا ہو۔ دوڑتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو وہ پتھر کا بن جائے گا۔ کافی دور آنے کے بعد سلاسل دیو کو ایک غار دکھائی دیا جس کا دہانہ کھلا ہوا تھا، تو وہ اس غار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ غار کے دہانے کے قریب ہی ایک بہت بڑی چٹان پڑی ہوئی تھی۔ وہ چٹان اتنی وزنی تھی کہ اسے 4 دیو بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، مگر سلاسل دیو وہ چٹان گھسیٹ کر غار کے دہانے کے قریب لے گیا، اور غار میں داخل ہونے کے بعد اس نے چٹان کو ایک مرتبہ پھر گھسیٹ کر غار کا دہانہ بند کر دیا۔ غار میں گہرا اندھیرا تھا، اسی لیے سلاسل دیو دہانے کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ جب عمرو عیار نے سلاسل دیو کا ذہن اپنے کنٹرول میں کر لیا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عمرو عیار نے اس کا ذہن اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ سلاسل دیو نے اس کے کنٹرول ذہن سے نکلنے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے کنٹرول سے نہ نکل پا رہا تھا۔ پھر جب عمرو عیار نے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں پوچھا تو اس نے جان بوجھ کر خود کو زمین پر گرا دیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ اسے دل کی تکلیف شروع ہو گئی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو عمرو عیار اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ عمرو عیار نے اسے بہت کوڑے مارے تھے اور سلاسل دیو نے ٹھان لی تھی کہ اسے جیسے ہی موقع ملا تو وہ عمرو عیار کو اتنے ہی کوڑے مارے گا جتنے اس نے مارے تھے۔ سلاسل دیو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ انسان کون تھا جو عمرو عیار کا ہم شکل تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ وہ انسان بالکل عمرو عیار کا ہم شکل تھا اور اس نے اس پر پانی پھینکا تھا۔ اگر وہ وہاں نہ آتا تو اس نے عمرو عیار کو ہلاک کر دینا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً وہ عمرو عیار کا بھائی تھا اور اسے اس کے چنگل سے بچانے کے لیے اس کے غار میں آ گیا تھا۔ کیونکہ سلاسل دیو کا کوئی بھی منتر کام نہیں کر رہا تھا، اسی لیے سلاسل دیو نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ عمرو عیار بے حد عیار اور چلاک انسان ہے اور اس سے مقابلہ کرنا بے حد مشکل ہے۔ وہ حیران تھا کہ عمرو عیار کا ہم شکل انسان کہاں سے آ گیا تھا۔ اب سلاسل دیو غار میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے یہ خدشہ بھی تھا کہ عمرو عیار اور اس کا ہم شکل انسان دونوں ہی اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ سکتے تھے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس کے جادو نے کام کیوں نہیں کیا تھا۔ اس نے کئی منتر پڑھ کر خود پر پھونکے تھے مگر کسی بھی منتر نے کام نہیں کیا تھا اور وہ رسیوں سے آزاد نہیں ہو سکا تھا۔ وہ یہی سوچنے میں مگن تھا کہ یک لخت بے اختیار چونک پڑا، ہو سکتا ہے اب میرا جادو کام کر رہا ہو۔ سلاسل دیو نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی دائرے کی صورت میں فضا میں گھمائی تو فوراً ہی ایک جھماکہ ہوا اور وہاں روشنی ہو گئی۔ اوہ اوہ، میرا جادو کام کر رہا ہے۔ کاش میرا جادو اس وقت کام کرتا جب میں کرسی سے بندھا ہوا تھا، تو میں نہ صرف آزاد ہو جاتا بلکہ میں عمرو عیار کو بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ سلاسل دیو نے خوش ہو کر ایک مرتبہ پھر کہا اور پھر وہ کچھ سوچنے لگا۔ وہ اب کیا کرے کہ وہ عمرو عیار کا خاتمہ کیسے کرے؟ اچانک اسے بگولی چڑیل کا خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ مجھے بگولی چڑیل سے مشورہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھا مشورہ دے دے۔ سلاسل دیو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بگولی چڑیل کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک جھماکہ ہوا اور بگولی چڑیل اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ بگولی حاضر ہے آقا، بگولی نے موزبانہ لہجے میں کہا۔ بگولی یہاں بیٹھو، میں نے تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔
سلاسل دیو نے بغولی سے کہا تو بغولی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سلاسل دیو کی طرف دیکھنے لگی۔ سلاسل دیو نے اسے ساری بات بتا دی تو بغولی کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات ابھر آئے۔ آقا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمرو عیار بے حد چالاک اور عیار اور مکار انسان ہے۔ وہ جیسے ہی آپ کے غار میں آیا تھا تو آپ فوراً ہی اسے ہلاک کر دیتے۔ عمرو عیار کے پاس بے شمار طلسمی چیزیں ہیں اور وہ ان چیزوں کی بدولت ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ میں بھی حیران ہوں کہ عمرو عیار کا ہم شکل انسان کون ہو سکتا ہے، بغولی نے کہا۔ بغولی، اب مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ میں عمرو عیار کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ تاکہ میں عمرو عیار کو آسانی سے ہلاک کر سکوں۔ سلاسل دیو نے کہا، آقا، آپ کے پاس جو کہ بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں اور آپ کو ایسے ایسے خاص جادو منتر آتے ہیں جو بہت کم جادوگروں کو یاد ہیں۔ آپ کو جادو ادارے کا خاص منتر بھی یاد ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ آپ خود کو جادو ادارے میں بند کر لیں۔ جادو ادارے میں بند ہونے سے آپ نہ صرف عمرو عیار کو دکھائی نہیں دیں گے بلکہ اس طرح آپ آسانی سے عمرو عیار کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ بغولی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سلاسل دیو کے چہرے پر مسرت برے تاثرات ابھر آئے۔ بہت خوب بغولی، بہت خوب، تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ میں تو جادوئی ادارے کو بھول ہی گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اسی طرح جادوئی ادارے میں رہ کر میں آسانی سے عمرو عیار کو ہلاک بھی کر سکتا ہوں۔ کاش اگر جادوئی ادارے کے بارے میں مجھے پہلے یاد آ جاتا تو اب تک عمرو عیار مارا جا چکا ہوتا۔ بہرحال اب تم جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ عمرو عیار مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ سلاسل دیو نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتی ہوں، بغولی چڑیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر غار سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلاسل دیو چند لمحے اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک منتر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک منتر پڑھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دائرے کی صورت میں گھمانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی انگلی کو 3 مرتبہ گھمایا تو اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور سرخ رنگ کی روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی دائرے کی شکل میں سلاسل دیو کے گرد پھیلتی چلی گئی۔ دائرہ چند لمحوں تک سلاسل دیو کے ارد گرد موجود رہا، پھر وہ یک لخت غائب ہو گیا۔ سلاسل دیو کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ اب وہ سورخ جادوئی ادارے کے حصار میں تھا۔ اگر اس حالت میں عمرو عیار کسی اور کے سامنے بھی آ جاتا تو وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی لمحے وہاں دھواں ایک لکیر کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس دھوئیں نے یک لخت بغولی چڑیل کی شکل اختیار کر لی۔ سلاسل دیو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آقا، عمرو عیار نہ صرف زندہ ہے بلکہ تمہیں تلاش کرتا ہوا اسی طرف آ رہا ہے، بغولی نے بتایا تو سلاسل دیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں عمرو عیار کو دیکھتا ہوں، اور ہاں، اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو مجھے بتا دینا تاکہ میں ہوشیار رہوں۔ سلاسل دیو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو بغولی دوبارہ دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور ایک لکیر کی صورت میں غار سے باہر نکلتی چلی گئی۔ سلاسل دیو نے غار کے دہانے پر موجود چٹان کو تھوڑا سا سرکایا اور دائیں طرف دیکھنے لگا تو اسے عمرو عیار دکھائی دیا جو ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، سلاسل دیو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عمرو عیار کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سلاسل دیو کے غار سے نکلتے ہی محافظ بونا بجلی کی سی تیزی سے عمرو عیار کی طرف بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہلانے جلانے لگا۔ آقا عمرو عیار، آقا عمرو عیار، محافظ بونے نے عمرو عیار کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، مگر عمرو عیار بے ہوش ہو چکا تھا۔ محافظ بونا کھڑا ہوا اور زور کی آواز کے ساتھ ہی فضا میں تیرتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ غار سے باہر آنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر اسے کہیں بھی سلاسل دیو دکھائی نہ دیا۔
وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ غار میں آ گیا۔ غار میں آنے کے بعد اس نے اپنا دایاں ہاتھ غار کے دہانے کی طرف کیا تو اس کی ہاتھ کی ایک انگلی سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل کر غار کے دہانے پر پڑیں اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ اب ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہاں غار کا دہانہ تھا ہی نہیں۔ محافظ بونے نے غار کا دہانہ اسی لیے بند کیا تھا تاکہ سلاسل دیو اندر نہ آ سکے۔ پھر محافظ بونا پلٹا اور ہوا میں تیرتا ہوا زمین پر پڑے بے ہوش عمرو عیار کے قریب بیٹھ گیا۔ آقا عمرو عیار، ہوش میں آئیے، محافظ بونے نے ایک مرتبہ پھر عمرو عیار کو ہلاتے ہوئے کہا، لیکن عمرو عیار بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ سلاسل دیو نے جس طرح عمرو عیار کو اچھال کر دیوار پر پھینکا تھا، اس سے عمرو عیار کا سر تو نہیں پھٹا تھا، البتہ اس کے سر پر ایک گھومڑ سا بن گیا تھا۔ جب عمرو عیار ہوش میں نہ آیا تو محافظ بونے نے عمرو عیار کی زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی۔ اس شیشی میں نیلے رنگ کا طلسمی عطر تھا۔ محافظ بونے نے شیشی کا ڈھکن کھول کر شیشی عمرو عیار کی ناک سے لگا دی۔ عمرو عیار نے جیسے ہی سانس لیا اور طلسمی عطر کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو چند لمحوں کے بعد اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو محافظ بونے کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے شیشی کا ڈھکن بند کر کے شیشی زنبیل میں رکھی۔ مزید چند لمحوں بعد عمرو عیار کو مکمل ہوش آ گیا۔ عمرو عیار کو جب ہوش آیا تو وہ اسی غار میں زمین پر لیٹا ہوا تھا جبکہ محافظ بونا اس کے قریب بیٹھا تھا۔ عمرو عیار کو اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر رکھ لیا۔ شکر ہے آقا کہ آپ کو ہوش تو آیا، ورنہ آپ تو یوں بے ہوش ہو گئے تھے جیسے آپ نے کبھی ہوش میں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہو، محافظ بونے نے کہا۔ محافظ بونے، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کیسے بے ہوش ہو گیا تھا؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ آقا، میں آپ کے حکم پر سلاسل دیو کے لیے پانی لینے گیا تھا اور جب میں واپس غار میں آیا تھا تو سلاسل دیو نے آپ کو پکڑ کر دور اچھال دیا تھا اور پھر آپ دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئے تھے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے لیٹے لیٹے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے سلاسل دیو کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ کیا سلاسل دیو فرار ہو گیا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ہاں آقا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو عیار نے منہ بنا لیا۔ محافظ بونے، تمہیں اسے فرار نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، اب پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گیا ہوگا، عمرو عیار نے کہا۔ آقا، آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں آپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جاتا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم میری زنبیل سے طلسمی مرہم نکال کر میرے سر پر لگا دو، مجھے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا ہے، عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو محافظ بونے نے عمرو عیار کی زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی جس میں طلسمی مرہم موجود تھا۔ محافظ بونے نے ڈبیا کا ڈھکن کھول کر طلسمی مرہم عمرو عیار کے سر کے زخم پر لگا دیا تو عمرو عیار کے سر کا درد جاتا رہا اور چند لمحوں کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ محافظ بونے نے ڈبیا بند کر کے واپس زنبیل میں رکھ دی۔ میری پگڑی اٹھا لاؤ، عمرو عیار نے محافظ بونے سے کہا تو اس نے غار کے دائیں طرف کونے میں پڑی عمرو عیار کی پگڑی اٹھا کر اسے لا دی۔ عمرو عیار نے پگڑی اپنے سر پر رکھی اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو محافظ بونے، ہم نے سلاسل دیو کو کسی صورت فرار نہیں ہونے دینا، عمرو عیار نے کہا۔ چلیے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار اور محافظ بونا دونوں غار کے دہانے کی طرف بڑھے۔ محافظ بونے نے غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ سامنے کیا تو اس کے ہاتھ کی انگلی سے نیلے رنگ کی شعاعیں نکل کر دیوار پر پڑی تو یک لخت وہاں جماکہ ہوا اور پھر وہاں غار کا دہانہ نمودار ہو گیا۔ عمرو عیار اور محافظ بونا غار سے باہر نکل آئے۔ محافظ بونے، معلوم کرو کہ سلاسل دیو کس طرف فرار ہوا ہے،
عمرو عیار نے محافظ بونے سے کہا۔ بہت بہتر آقا عمرو عیار، محافظ بونے نے جواب دیا، اور پھر وہ یک لخت اپنی اصلی حالت میں آیا اور زوروں کی آواز کے ساتھ ہی توپ سے نکلے ہوئے گولوں کی طرح ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عمرو عیار ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ عمرو عیار کافی دیر تک سلاسل دیو کو تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بہت سے غاروں میں بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اسے سلاسل دیو کہیں بھی نہ ملا۔ بالآخر عمرو عیار تھک ہار کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ سلاسل دیو کو کہاں تلاش کرے۔ محافظ بونا بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ عمرو عیار کو یقین تھا کہ محافظ بونا ضرور سلاسل دیو کو تلاش ہی کر لے گا، اسی لیے اسے واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب محافظ بونے کو گئے کافی دیر ہو گئی تو عمرو عیار پریشان ہو گیا۔ یہ محافظ بونا کہاں چلا گیا ہے؟ عمرو عیار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جمعہ ہوا اور محافظ بونا عمرو عیار کے سامنے نمودار ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ اسے دیکھ کر عمرو عیار کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ محافظ بونے، ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، کیا سلاسل دیو کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ نہیں آقا، میں نے اسے بہت تلاش کیا، حتیٰ کہ دوسرے جزیروں پر بھی دیکھ آیا ہوں، مگر سلاسل دیو کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہاری طلسمی صلاحیتیں کام نہیں کر رہیں؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سلاسل دیو نے یقیناً اپنے گرد کوئی خاص جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری طلسمی صلاحیتیں کام نہیں کر رہیں، ورنہ اب تک تو وہ پکڑا جا چکا ہوتا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو عمرو عیار نے منہ بنا لیا۔ ایک تو تمہاری طلسمی صلاحیتیں اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں جب میں کسی مشکل میں ہوتا ہوں، عمرو عیار نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ آقا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب خاموش ہو جاؤ، عمرو عیار نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ سلاسل دیو اس وقت کہاں ہے؟ عمرو عیار نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ سلاسل دیو نے اپنے گرد خاص جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موجودگی کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار نے منہ بنا لیا۔ بولنے والی گڑیا، تم یہ تو بتا میں اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ عمرو عیار نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اسے تلاش کرنے کے لیے عمرو عیار کو اپنی ذہانت سے کام لینا ہوگا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو عیار نے بولنے والی گڑیا سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور اسے واپس زنبیل میں رکھ دیا۔ کم بخت سلاسل دیو نے ایسا کیا خاص جادوئی حصار اپنے ارد گرد قائم کیا ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں اور بولنے والی گڑیا کو بھی معلوم نہیں ہو رہا؟ عمرو عیار نے تیز لہجے میں کہا، لیکن محافظ بونے نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ میں کم بخت سلاسل دیو کو کہاں سے تلاش کروں؟ عمرو عیار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ اپنی آنکھوں میں سلیمانی سرمے کی ایک سلائی لگا لیں، ہو سکتا ہے کہ سلاسل دیو آپ کو یہیں کہیں نظر آ جائے، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ اسے سلیمانی سرمے کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ سلیمانی سرمے کی یہ خاصیت تھی کہ اسے آنکھوں میں لگانے سے غائبی چیزیں نظر آ جاتی تھیں، اور عمرو عیار کو یقین تھا کہ سلیمانی سرما آنکھوں میں لگانے کے بعد اگر سلاسل دیو یہیں کہیں ہوا تو وہ اسے ضرور نظر آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے سلیمانی سرمے والی سرما دانی نکال لی اور سرما دانی کی سلائی سے اسے اپنی دونوں آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا لیا۔ محافظ بونے، تم بھی اپنی آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا لو، عمرو عیار نے سرما دانی محافظ بونے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو محافظ بونے نے عمرو عیار سے
سرما دانی لے کر سلیمانی سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ عمرو یار نے اس سے سرمے دانی لے کر واپس زنبیل میں رکھ لی۔ محافظ بونے تم اس طرف سلاسل دیو کو تلاش کرو اور میں اس طرف سے اسے تلاش کرتا ہوں، اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو اسے دوبارہ فرار نہ ہونے دینا۔ عمرو یار نے محافظ بونے سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر محافظ بونا زوں کی آواز کے ساتھ ہی دائیں طرف بڑھ گیا، جبکہ عمرو یار بائیں طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار جانتا تھا کہ طلسمی عرق کا اثر اب تک سلاسل دیو پر سے ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اب اس کا جادو کام کر رہا ہوگا۔ عمرو یار دائیں طرف موجود ایک غار میں جھانکتا اور پھر آگے بڑھتا جاتا تھا۔ پھر اسے ایک غار کے دہانے پر ایک چٹان رکھی ہوئی دکھائی دی تو وہ یک لخت چونک کر رک گیا۔ اس نے سوچا کہ یقیناً اس غار میں سلاسل دیو چھپا ہوا ہے، لیکن اب مسئلہ غار کے دہانے پر موجود چٹان کو ہٹانے کا تھا۔ اگر محافظ بونا اس کے ساتھ ہوتا تو وہ چٹان کو اٹھا کر ایک طرف کر دیتا۔ عمرو یار نے سوچا کہ اسے محافظ بونے کا انتظار کرنا چاہیے، چنانچہ عمرو یار محافظ بونے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اسے انتظار کرتے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ یک لخت غار کے دہانے پر موجود چٹان غائب ہو گئی۔ چٹان کو غائب ہوتا دیکھ کر عمرو یار بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس غار میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ عمرو یار چند لمحے غار کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر وہ اوٹ سے غار کے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار پلٹا اور پھر وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک عمرو یار کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی پشت پر لات مار دی ہو۔ دوسرے ہی لمحے عمرو یار اچھل کر روئی کے گالے کی طرح اڑتا ہوا غار کے دہانے کے قریب ایک انتہائی گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کی دردناک چیخیں باز گشت بن کر گونجتی رہ گئیں۔ محافظ بونا فضا میں اٹھتا ہوا سلاسل دیو کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر اسے بھی سلاسل دیو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چونکہ اس کی طلسمی صلاحیتیں کام نہیں کر رہی تھیں، اسی لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلاسل دیو کو کہاں تلاش کرے۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نے نگل لیا تھا۔ تھوڑی دیر تک جب اسے سلاسل دیو کہیں نظر نہ آیا تو وہ واپس پلٹا اور زوں کی آواز کے ساتھ اس طرف بڑھنے لگا جس طرف عمرو یار سلاسل دیو کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک غار کے پاس پہنچا تو اسے عمرو یار اور سلاسل دیو دکھائی دیے۔ سلاسل دیو عمرو یار کے پیچھے موجود تھا اور انتہائی محتاط انداز سے چلتا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محافظ بونا حیران تھا کہ عمرو یار نے سلیمانی سرما آنکھوں میں لگایا ہوا تھا، اس کے باوجود سلاسل دیو عمرو یار کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ لیکن محافظ بونا طلسمی صلاحیتوں کا مالک تھا، اسی لیے سلاسل دیو اسے دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار نے محافظ بونے کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اسے اس کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ محافظ بونا چیخ کر عمرو یار کو بتانا چاہتا تھا کہ سلاسل دیو اس کے پیچھے موجود ہے کہ اسی لمحے سلاسل دیو نے عمرو یار کی پشت پر لات مار دی اور عمرو یار دردناک چیخ مارتا ہوا فضا میں اڑتا ہوا ایک گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ محافظ بونا بھی نہایت تیزی سے اٹھتا ہوا کھائی کی طرف بڑھا۔ عمرو یار سر کے بل گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار سر کے بل کھائی میں گرتا، اسی لمحے محافظ بونے نے اسے تھام لیا اور فضا میں معلق ہو گیا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو عمرو یار کا سر زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکا ہوتا۔ عمرو یار نے موت کے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر جب محافظ بونے نے اسے تھاما تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور محافظ بونے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر جب اس نے اوپر دیکھا تو وہ اس وقت ہزاروں فٹ گہری کھائی میں موجود تھا۔ پھر محافظ بونا عمرو یار کو لیے کھائی کی تہہ میں اتر گیا
اور ایک سائڈ پر امرو عیار کو اتار دیا۔ امرو عیار حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات سے کھائی کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ آقا آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر وہ زوں کی آواز کے ساتھ ہی اٹھتا ہوا کھائی سے باہر نکل آیا۔ کھائی سے باہر آنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ابھی چند لمحے پہلے سلاسل دیو وہاں موجود تھا، مگر اب وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محافظ بونا سلاسل دیو کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن سلاسل دیو کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا۔